پورے ملک میں ایجوکیشن مسلمانوں کا چلے گا. آپ کو معلوم ہے جنتر منتر پر پہلا احتجاج ہوا اور دوسرا بڑا احتجاج پٹنہ میں ہوا اور یہ بات لوگوں کی بتا دی گئی کہ ہم یہاں پر پرامن لوگ ہیں, ہمارا جو ایجوکیشن ہے پرامن ہوگا, ہم عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے, یہاں پر ہم امن کے ساتھ رہیں گے. ہمارا حبیب جن پر امن ختم ہے, لیکن اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مارا گیا, پیٹا گیا, مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا, انگاروں پر لٹایا گیا, لیکن انہوں نے صبر اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹے گئے, تشدد کا شکار نہیں ہوئے, انہوں نے معصوموں کی جان نہیں لی, انہوں کو وہی انداز سے نہیں آئے کہ جذبات میں آ کر کے انہوں نے کام کیا ہو. ہمارا راستہ میرے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, ہمارا راستہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اس لیے ہندوستان کے اندر ہم جو قانونی چارجوئی ہے وہ کریں گے, ہائی کورٹ میں کیس کریں گے, سپریم کورٹ جائیں گے, لیکن ایجوکیشن کا راستہ بھی اپنائیں گے. دستور نے, کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں, اپنے حق کے لیے مظاہرہ کر سکتے ہیں, اپنی آواز پھیلا سکتے ہیں, اپنے حق کو منوا سکتے ہیں. یہ مظاہرہ تھمے گا نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ نے آج یہ حجۃ الوداع, آج یہ جمعۃ الوداع کے موقع پر یہ کال دی ہے کہ لوگ ذرا بیدار ہو جائیں, کالی پٹیاں باندھ کر کے مسجدوں میں آئے, آج اس بات کا اظہار کریں کہ ہم تمام ایک ہیں. میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں دوستوں ساتھیوں, اللہ تعالیٰ کی تائید دوسری اجتماعیت میں آتی ہے جب ہم ایک ہوتے ہیں, ہماری اجتماعیت ایک ہوتی ہے, ہم ایک ہوتے ہیں قوت واحدہ کی شکل میں, تو اللہ رب العزت کی تائید دوسری ہمارے پاس آتی ہے. یہ اللہ مع الجماع, اللہ رب العزت کی تائید دوسری جماعت کے ساتھ ہوتی ہے, یونٹی کے ساتھ ہوتی ہے, اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے. ہم تمام آج خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, ہمارے پاس حنبلی ہے, ہمارے پاس اہل حدیث ہے, مقلد ہے, غیر مقلد ہے, ہمارے پاس شیعہ ہے, ہمارے پاس سنی ہے. یہ امت مختلف خانوں میں بٹ گئی. ہمارے حبیب نے ہم کو ایک بنایا تھا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, آپس میں انتشار مبتلا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس و خزرج کو ملا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کو ملا دیا اور کہا کہ تم مل کر کے رہو, اور فرمایا کہ پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں, وہ سب ایک ہیں, ایک امت کا حصہ ہیں. مثل المؤمنین فی تواضعهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بسائر الامه. پوری دنیا کے مسلمان ایک قسم کے مانند ہیں. جھوٹ سے دور, خبروں سے بھرپور. فرزندان توحید کا ٹھاٹھیں مارتا یہ سیلاب دلی کی مسجد اشاعت اسلام کا ہے, جہاں پر عید الفطر کی نماز 8 بجے ادا کی جائے گی. آج جمعہ کی نماز میں ہزاروں فرزندان توحید نے اپنے بازو پر کالی پٹی باندھ کر سرکار کے ذریعے سے لائے جا رہے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کا جم کر وروධ کیا, جسے اس سے پہلے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجا جا چکا تھا, اور اب وہ بل کسی بھی وقت سنسد میں پاس ہونے کے لیے پیش ہو سکتا ہے. اس موقع پر امام و خطیب مولانا ولی اللہ سعیدی نے لوگوں سے کہا کہ جو رمضان کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ختم ہو چکا ہے, لیکن جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. من کان یعبد رمضان فإن رمضان قد فات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا یقین ظاہر کیا کہ لوگوں کے اندر اگلے 11 مہینے رمضان المبارک کی پوترتا کا اثر ضرور دیکھنے کو ملے گا. انہوں نے کہا کہ آج پوری دنیا میں جس طرح سے فلسطین سے لے کر شام تک مسلمانوں کی بدترین صورتحال ہے اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے فرمان اور قرآن کے سندیش اور اس کے نبی کے سندیش کو چھوڑنے کا سبب ہے. انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ لوگ ایک بار پھر قرآن مجید کی طرف لوٹ آئیں. انہوں نے ساتھ ہی اس بات کا اعادہ اور اظہار کیا کہ کسی بھی صورت میں بھارت کا مسلمان وقف بل کو قبول نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے پوری طاقت کے ساتھ احتجاج کریں گے. اس سے پہلے ہم نے جنتر منتر, پھر پٹنہ اور پھر ساؤتھ میں احتجاج کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں ضرورت پڑی تو اور بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا.
اس کے لیے ضرورت پڑی تو کورٹ کے دروازے بھی کھٹکھٹائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے سمے آ گیا ہے کہ وہ مسلکی بنیاد پر بٹنے کے بجائے اب پوری طاقت کے ساتھ اپنے مسلکی جھگڑوں کو چھوڑ کر ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک خیر امت ہیں اور مسلمان انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد کرنا ہوگا کہ کس طرح سے سماج کے ہر ورگ کے لیے ان کو مفید بننا ہے۔ انہوں نے کہا وڈمبنا یہ ہے کہ آج ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں قرآن نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کو کہا تھا۔ مولانا نے یہ بھی کہا کہ دنیا کی باطل طاقتیں اسلام کے خلاف جو بھی سازش کر لیں لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ وہ جانتی ہیں کہ جس دن اسلام کا نظام زمین پر اتر گیا اس دن ان کی ہوا اکھڑ جائے گی اور ان کا باطل ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پاس سونے سے قیمتی جو چیزیں قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو اب ہم باکس سے نکال کر ہر انسان تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو اسلام کی حقانیت اور اس کی وحدانیت پتہ لگے۔ انہوں نے ساتھ ہی اس بات کا اعلان کیا کہ بھارت کا مسلمان کسی بھی صورت میں وقف ایکٹ کو قبول نہیں کرے گا اور سرکار کو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں کہ دیش کے ہوم منسٹر امت شاہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ اسی سطر میں وقف بل لائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو بھیبھیت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ احتجاج کرنے کا سب کو حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ اس کے لیے آزاد ہے۔ گرہ منتری کی باتوں سے سرکار کی منشا صاف پتہ چل رہی ہے، لیکن اس پورے معاملے میں نتیش کمار کے اگوائی والی جے ڈی یو اور ساتھ ہی چندرا بابو نائیڈو، چراغ پاسوان جیسی پارٹیاں کیا رخ اپناتی ہیں یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا۔